أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. اس سے پہلے کی آیتوں میں بعض قوموں کی تباہی و بربادی کا تذکرہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ 4 جگہوں پر ایک بات کو دہرایا گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. یقیناً ہم نے قرآن کو عبرت و نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. یعنی گزشتہ فسادی قوموں کا تذکرہ ہوا، ان پر ان کے کرتوت بد کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے عذاب کا نزول ہوا اور وہ لوگ عذاب الہی سے تباہ و برباد کر دیے. عذاب الہی کی مختلف شکلیں ہوا کرتی ہیں، مختلف انداز میں قوموں پر اللہ کا عذاب آیا. ان واقعات کو قرآن نے بیان کیا ہے اور پھر اس کے بعد کہا کہ جس طرح گزشتہ قومیں تباہ ہو گئی وہ صرف اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے زمانے کے رسولوں کی بات پر دھیان نہیں دیا اور ان کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ انکار کرنے کے ساتھ ساتھ نبی و رسول کی مخالفت پر اتر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب سے بچا. اس طرح 4 مرتبہ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. مقصد یہ ہوا کہ تم گزشتہ قوموں کے واقعات سے عبرت و نصیحت حاصل کرو اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق و حقدار مت بناؤ. جن وجوہات، جن اسباب کی بنیاد پر لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اگر وہ خرابیاں، وہ کوتاہیاں، وہ برائیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تم بھی اللہ کے عذاب سے بچا ہو سکتے. ایسے واقعات کو قرآن نے بڑے آسانی کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ انسان عبرت و نصیحت حاصل کر لے. تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ سورہ قمر کی آخری رکوع کی چند آیتیں ابھی تلاوت کی جا رہی ہیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی، جس میں گزشتہ قوموں کا ہلکا سا تذکرہ کیا گیا اور ساتھ ساتھ زمانہ رسالت کے کفار و مشرکین بلکہ قیامت تک آنے والے کفار و مشرکین کے لیے سامان عبرت اس پر رکھا گیا اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ان کے لیے بشارت و خوشخبری کا سامان. وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. یقیناً آل فرعون کے پاس بہت ساری تنبیہات ہیں. فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا. تو ان لوگوں نے ہماری تمام تر آیتوں اور جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ. تو ہم نے ان کو ایسے پکڑا جس طرح کوئی غلبہ والا صاحب قدرت کسی کو پکڑتا ہے. فرعون اور فرعونیوں کا تذکرہ قرآن مقدس میں کم سے کم 1/3 مرتبہ کیا ہے. پورے قرآن میں جتنے مضامین ہیں اس کو 3 حصوں میں بانٹے ہیں. ایک حصہ فرعون اور فرعونیوں کا تذکرہ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل۔ اس کی وجہ علماء بتلاتے ہیں کہ فرعون جیسے ظالم حکمراں سے تمہارا سابقہ پڑ سکتا ہے۔ تو اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کے کردار کو سامنے رکھنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کس طرح ٹکر دی۔ پھر اس کی بات مسلمانوں کے عوام الناس کا تذکرہ اس انداز سے کیا گیا کہ جس طرح بنی اسرائیل نے ایمان لانے کے بعد بھی اپنے نبی اور رسول حضرت موسیٰ و ہارون کو پریشان کیا، اس طرح بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمان کے کچھ افراد بھی اپنے نبی اور ان کے وارثین کو پریشان کیا۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ برتاؤ کیا یا پھر بنی اسرائیل کی بری حرکتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا برتاؤ ہوا، علماء سے کہا گیا، نبیوں سے کہا گیا، نبی سے کہا گیا، صحابہ سے کہا گیا اور بعد کے مبلغین اور مصلحین سے کہا گیا کہ اگر تمہارے ساتھ بھی تمہارے قوم کے لوگوں کا برتاؤ ایسا ہو تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے قوم کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ قوم کے لوگوں کو یہ تنبیہ دی گئی کہ جس طرح بنی اسرائیل پر اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہوئی اور بہت سارے مقامات پر اللہ نعمتوں سے محروم کر دیا، تمہارے پر انعام اکرام کی بارش ہو سکتی ہے اور تمہاری حرکت بد کی بنیاد پر تم سے بھی اللہ کی نعمت چھینی جا سکتی۔ اس مناسبت سے بنی اسرائیل کا تذکرہ بار بار کیا گیا۔ یہاں بھی اللہ کا تذکرہ ہوا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، یقیناً فرعون کے پاس ڈرانے چیزیں آئی، خبردار کرنے والے تو موسیٰ علیہ السلام تھے، حضرت ہارون تھے، ان کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، برد و نصیحت دلانے کے لیے بہت سارے معجزات اور نشانات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی صحیح مسلم بہت مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ہاتھ کا سادہ ہو جانا بہت مشہور ہے۔ پھر اس کے بعد سیلاب بھی ہے، طوفان بھی ہے، خون بھی ہے، میٹک بھی ہے، اس طرح جوئی یا مچھر بھی ہے، اس طرح کی عذاب سے دو چار بھی کیے۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں تھی، اللہ کی آیتیں تھی۔ ان لوگوں نے ان آیتوں کی ناقدری کی، ان نشانیوں کی بے حرمتی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کو عذاب سے دوچار کیا۔ آخری مرحلے میں ان لوگوں کو تو غرقہ بھی کر دیا، پانی میں مار کر پانی میں ڈبو دیا، ڈبو کر مار دیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ کذبوا بآیاتنا کلھا، ان لوگوں نے ہماری تمام تر نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ تو کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اخذ عزیز مقتدر، اس غلبہ والے اور طاقتور انسان کی طرح، جس طرح کوئی انسان طاقت و قوت رکھتا ہے اور اس کا مجرم اس کے ہاتھ میں ہو، جیسے چاہتا اس سے بدلہ لیتا ہے۔ اللہ نے سمجھانے کے لیے کہا جس طرح تمہارے پاس طاقت و قوت ہو جائے اور اپنے خلاف کرنے والے کو تم ٹھوک دیتے ہو اور اس کی پٹائی زبردست کرتے ہو اور موت کے گھاٹ اتار دیتے ہو، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی طاقت و قوت کے ساتھ فرعون کے ظلم و استبداد کو خاک ملا دیا اور اس کی زبردست حکمرانی کو، جس کے نتیجے وہ دعویٰ کرتا تھا کہ ربکم الاعلی، میں تم سے سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کو غرقہ کیا۔ اس آیت نے ہمیں یہ تعلیم دی اور درس دیا ہے، زمانے میں اگر کوئی فرعون جیسا ظالم و جابر حکمراں ہو جائے تو آپ کو ان کے ظلم و ستم سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا ایمان درست اور صحیح سالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو تباہ و برباد کرے گا اور آپ کو عزت و احترام کے ساتھ یہاں بسائے گا۔ فرعون کے ساتھ اللہ کے برتاؤ ہوگا۔ اس ہلکا سا واقعہ کا اشارہ کرنے کے بعد اب زمانہ رسالت کے جو کفار ہیں، کفار و مشرکین ہیں، ان کو مخاطب کر کے
یہ بات کہی جا رہی اکفارکم خیر من اولئکم، اے قریش کے لوگ، یہ مکہ کے کفار مشرکین، ذرا سوچو، تمہارا کافر بہتر ہے تم سے پہلے والے کافروں سے، کہ تم بھی کافر ہو، اس سے پہلے بھی کافر گزر چکے ہیں، ان کے کفر کے پاداش میں تباہ برباد کر دیا گیا، تم بھی کافر ہو، تم بھی کفر کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے انکار کرتے ہو، تم تو ان سے بہتر نہیں ہو، تم پر کوئی سرخاب کو پرتو نہیں لگا ہوا ہے، اگر وہ لوگ تباہ و برباد کیے گئے تو تم لوگ بھی تباہ و برباد کیے جا سکتے۔ دوسری بات، ام لکم براءۃ فی الدبر، کیا تمہارے لیے عذاب الہی سے چھٹکارا گزشتہ آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مشرکین مکہ ہو، جیسا کرنا چاہو کر لو، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری قدر نہیں ہوگی، یہ ساری سزا ہے، سارا عذاب گزشتہ قوموں کے لیے تھا، مکہ کے لوگوں کے لیے سزا نہیں ہے؟ کہ ایسی کوئی بات آسمانی کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا، تمہاری برات کا اعلان کر دیا جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، گزشتہ آسمانی کتابوں میں تمہاری برات کا ذکر نہیں ہے، اور تم گزشتہ کافروں سے بہتر بھی نہیں ہو، تمہارا بھی کفر ان کا بھی کفر تھا، وہ اپنے کفر کے پاداش میں کیفر کردار تک پہنچا دیے گئے، تم بھی اپنے کفر کے نتیجے میں عذاب الہی سے دو چار ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس کوئی لکھا ہوا سرٹیفکیٹ موجود ہوتا کہ میں ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، اس کا تذکرہ آسمانی کتاب میں موجود ہے کہ فلاں زمانے میں رسول کی آمد ہوگی، اللہ کی آخری کتاب پر نزول ہوگا، مگر ایسے کافروں کو چھوڑ دیا جائے، اس کی بھی کوئی بات کسی آسمانی کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے، تم تو ماننے کے لیے تیار ہے آسمانی کتاب، تو تمہارے پاس لکھی ہوئی شکل میں کہاں سے کوئی بات آ سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ اب یقولون نحن جمیع منتصر، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جتھا ہے جو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، ہم جماعت ایسی ہی رکھتے ہیں کہ ہم تمہارا مقابلہ کریں۔ کہتے تھے کہ محمد کے پاس کتنے افراد ہی ہیں، مقابلہ کرنے کی اگر کبھی باری آئی ان کو مسل کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات انسان ہونے کے ناطے وقتی پریشانی تو ہو ہی رہی تھی، لیکن قرآن نے پیش کی مصدر اور خوشخبری سنایا، کیا سنایا؟ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب ان کا جتھا شکست کھا جائے، ہار جائے، اور یہ لوگ تیر پھیر کر بھاگ جائیں۔ یہ آیت مکہ میں نازل ہو رہی ہے، اس کے چند سال کے بعد جب ہجرت ہوئی ہے تو بدر کے موقع پر اور خندق کے موقع پر اس آیت کریمہ سے متعلق پیشین ہوئی، ثابت ہوئی ہے، صحابہ کرام اس کا نقشہ دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، ہجرت مدینہ کے دوسرے سال 17 رمضان کو جنگ بدر پیش آئی، مسلمانوں میں کھوجا گیا، تلاش کیا گیا کہ لڑنے والے کون سے افراد ہیں، 14-15 سال کے بچوں کو جب شامل کیا گیا تو 313 کی تعداد، مخالفین کی تعداد تقریباً 1000، چھ گنا سے مقابلہ ہے، 313 کی تعداد کا مقابلہ 1000 سے، یہ 313 میں ہٹتے ہیں، کچھ ہجرت کے ستائے ہوئے، کچھ انصار کے بوجھ اٹھائے، غربت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، سواری بھی نہیں ہے، سلاح ہتھیار بھی نہیں، افراد کی کثرت بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نہتے مسلمانوں کو 1000 کی لشکر جرار پر ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ اس غلبہ کے دن کو اللہ نے یوم الفرقان کا حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے والا ہے۔ واقعہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی کرا،
مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ کی صورت یہ ہوگی، صحابہ گھوڑے کے میدان میں پہنچ گئے، میدان بدر تقریباً 140 کلومیٹر مدینہ سے، وہاں لے کے پہنچ گئے، سب بندی کرا دی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ میں گرے، بڑی لحاظ اسرار کے ساتھ، گیری و زاری کے ساتھ دعا، اس میں کچھ داند رہا بھرا ہوا جملہ بھی ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم تغفر، الہی ایسا لگتا ہے یہ مٹھی بھر جماعت آج میدان بدر میں ہلاک و برباد کر دی گئی، روئے زمین پر تیرا نام لینے والا ہے۔ اتنی لہار گری اور زاری کے ساتھ آپ نے دعا کی کہ صدیق اکبر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھامنا پڑا، میں اٹھایا یا رسول اللہ بہت ہو گیا۔ آپ نے اتنی اصرار کے ساتھ دعا کی ہے، حسبک اللہ، اللہ کی بھی کافی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ سے باہر نکلے، اس وقت آپ کی زبان پہ تھی یہ بات، سیحکم الجمع ویولون الدبر، سورہ قمر کی اسی آیت کریمہ کو تلاوت کرتے ہوئے آپ خیمہ سے باہر نکلے، عنقریب ان کا جتھا سکت کھائے گا اور یہ لوگ پیٹ پھر لگا گئے۔ اور وہی ہوا، کچھ ہی دیر میں سارا معاملہ کیا۔ قرآن مقدس نے پیشین گوئی کی تھی، تو پیشین گوئی ثابت کی۔ مطلب کیا؟ اگر مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں تب آپ کی مدد آئے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، اور ہم بیٹھے میں صلی اللہ کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں صحابہ کو پیش کیا، پھر دعا کی۔ سید اللہ اقبال نے کہا ہے کہ فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار ہے۔ بدر جیسا ماحول پیدا کیجیے گا تب اللہ کی مدد ہے۔ یہ اللہ کی بندگی سے جی بھی چلاتے ہیں، افرادی قوت جمع بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اعمال آپ کے اچھے بھی نہیں ہے، اخلاق درست بھی نہیں ہے، عقیدہ صحیح سالم بھی نہیں ہے، لیکن کفار و مشرکین پر بکیاں کستے کم جیت ہیں۔ سیحزم الجمع ویولون الدبر، عنقریب ان کا جتھا، ان کی جماعت ہار جائے گی، شکست خوردہ ہو جائے گی، ویولون الدبر، ان کی پھیر کر آئے لوگ میدان بدر کو چھوڑ کے بھاگے۔ اور اسی طرح 2 سال کے بعد سن 5 ہجری میں جب جنگ خندق کا واقعہ پیش آیا ہے، اس وقت میں مدینہ کی اینٹ سیٹ بجانے کے لیے 10,000 کا لشکر جرار نے مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اس سے بچنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھودا گیا کہ دشمن ادھر نہ آ سکے، تابڑ توڑ تیر کا حملہ ہو رہا ہے۔ پھر اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے، اتنا زبردست ہوا کا جھونکا بھیجا، طوفانی بارش آئی، ان کی خیمے کی تنابیں اکھڑ گئی اور یہ لوگ ٹھٹر ٹھٹر کے مرنے لگے، میدان چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ سیحزم الجمع ویولون الدبر، عنقریب یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے اور عنقریب یہ لوگ شکست سے بچا گئے۔ یہ تو دنیاوی سطح ہے۔ قرآن کہتا ہے بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، یہ جو جنگ کے بدر میں یا جنگ خندق میں ان کے ساتھ معاملہ ہوا، یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہوا، ان سے اصل وعدہ تو قیامت کے دن کا وعدہ کیا گیا۔ ان کفار مشرکین کی تباہی و بربادی کا اصل تذکرہ تو قیامت کے دن کا ہے، اور قیامت کے دن کیا ہے؟ والساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت کے دن یا قیامت کی گھڑی بڑی سخت ہوگی اور بڑی کڑوی ہوگی۔ اس سے پہلے کئی بار بات آ چکی ہے کہ قیامت بڑی خطرناک دن ہے، اور خاص طور سے کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ یہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر اللہ ہی خود کہے گا آج صرف اللہ کی بادشاہت ہے، جو اکیلا ہے اور جو قہار ہے یا غلبہ ہے۔ وہ دن کتنا سخت ہوگا۔ کہا یہ دنیا میں عذاب تو معمولی ہے، چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، اصلی عذاب، اصلی تباہی و پریشانی تو ان کے لیے قیامت کی ہے، اور قیامت ہی کا تذکرہ اصل میں تھا، اصل ان سے وعدہ تو قیامت ہی کا ہے، اور قیامت بڑی سخت ہے، یہ بڑا سخت دن ہوگا اور بڑا کڑوا دن۔
لفی ضلال وسعور۔ اس سے پہلے آیت نمبر 24 میں یہ بات آ چکی ہے کہ کفار مشرکین نے کہا تھا اگر ہم ایک آدمی کی بات مان لیں گے تب تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے اور پاگل ہو جائیں گے، تو مجنون دیوانہ تھوڑے ہیں کسی ایک آدمی کی بات مان لیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ان المجرمین فی ضلال وسعور، یقیناً جو مجرم ہے وہ گمراہی میں بھی ہے اور دیوانگی کرتا ہے۔ ان کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، اشرف المخلوقات کی شکل میں انسان کو بنایا، دنیا میں جتنی ضرورتیں ہو سکتی ہیں ان تمام ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اسباب وسائل مہیا کرتی ہے۔ انسان دندناتا پھرتا ہے، کھاتا ہے اللہ کا اور گاتا ہے اللہ کا۔ ایسے مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے انسان پاگل نہیں تو اور کیا ہے، یہ بھٹکے ہوئے تو اور کیا ہے۔ یقیناً یہ مجرم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہی میں بھی ہیں اور پاگل بندی کے طرف مبتلا ہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ اس دن یہ لوگ اپنے چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں۔ دنیا میں بڑی اکڑ ہے، ماتھا اونچا کر کے سر اونچا کر کے چلتا ہے، اس پیشانی کو اور ناک کو زمین میں رگڑ دیا جائے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، قرآن نے کہا سورۃ العلق میں ناصیۃ خاطیۃ کاذبہ، خطا کار، جھوٹی، یہ جھوٹی پیشانی، یہ جو لمبا لمبا ناک انسان کر کے دکھاتا ہے ہم بڑی عزت دار ہے، ایسے انسان کے اندر موڑی رگڑ دیں گے، ناک اور پیشانی کو سمجھ میں نہیں، زمین میں رگڑ دیا جائے گا، اس کی ساری عزت و ناموس کو خاک میں رکھ دیا جائے گا۔ قرآن نے یہ کہا یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، یہ اپنے چہروں کے بل جہنم میں جھونک دیا ہے، گھسیٹ کر، جھونٹا پکڑ کر انہیں گھسیٹ کر ڈالا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، سقر نامی جہنم کی لپٹ کے مزہ کو چکھو۔ جہنم کا گڈھا ایک وادی ہے، اس کا نام سقر ہے، سین قاف را۔ قرآن مجید میں اس کی وضاحت بھی کی وما ادراک ما سقر لواۃ للبشر۔ سقر کیا چیز ہے؟ کہ جہنم گڈھا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے، کتنی خطرناک ہے، لواۃ للبشر، انسان کی چمڑی ادھیڑ دینے والی، جو گیا فوراً چمڑی ادھیڑ دے۔ اس سقر نامی جہنم کے وادی کی سزا کو ایسے انسان کو چکنا پڑے گا جو مجرمانہ اور کافرانہ ذہنیت کی حرکتوں سے دو چار اس دنیا میں ہوتا ہے۔ ان کل شیء خلقناہ بقدر، ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عقیدے کی طرف انسان کے ذہنوں کو مبذول کر رہا ہے۔ یقیناً ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ایک منصوبہ بند تقدیر کی وجہ سے، تقدیر کے ساتھ۔ تقدیر عام طور سے انسان اس کو تخمین اور اندازہ کرتا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر وہ اللہ کا فیصل شدہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے، وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جس رسول میں کائنات کے بنائے جانے سے، اس زمین و آسمان کے نظام کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے پوری کائنات کا نقشہ بنا لیا، جیسا بنایا تھا ویسے حالات اور واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے بقدر تقدیر کے ساتھ، یہ ایک خاص انداز علم کی بنیاد۔ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، اور ہمارا معاملہ جیسا ہمارا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارا فیصلہ تو یک بارگی ہوتا ہے، جیسے پلک جھپکنا۔ آنکھ کی جو پلک جھپکتی ہے، یہ جھپکتا ہے کیسے ہوتا ہے؟ کچھ دیر لگتا ہے اس میں۔ جس طرح پلک کے جھپکنے میں دیری نہیں ہوتی، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے بنانے سنوارنے میں بھی اللہ کو دیری نہیں لگتی، اور جس طرح پلک جھپکنے میں کوئی دیری نہیں ہوتی، اس طرح پوری کائنات کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی دیری نہیں۔ کیوں؟ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا
کن ہو جا فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کہ کائنات بن جاؤ تو کائنات بن سکتی ہے. کہاں تباہ و برباد ہو جاؤ تو کائنات تباہ و برباد ہو سکتی ہے. اللہ نے ساری چیزوں کو بنایا ہے تقدیر کے ساتھ میں, صحیح منصوبہ کے ساتھ میں, ازلی اور اٹل فیصلے کے ساتھ میں, اور جب چاہے گا اسے جس طرح چاہے گا اپنا فرمان جاری کرے گا, تباہ برباد بھی کر سکتا ہے اور بناؤ سدھار بھی کر سکتا ہے. کیا کہا وما امرنا الا واحدۃ, نہیں ہمارا فیصلہ ہوتا مگر ایک بار ہی. کیسے کلمہم بالبصر, جس طرح پلک کے جھپکنا, پلک جھپکنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی, اس طرح اللہ کے فیصلہ یا اللہ کے حکم کے نافذ ہونے میں کوئی دیر نہیں ہوتی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, پھر کفار مشرکین کو اور قیامت تک کے منکرین کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہم تم جیسے لوگوں کو تم سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں, جن کو طاقت بھی دی ہے, اقتدار بھی دیا ہے, جسم میں ڈھیل ڈول بھی دیا ہے, اور ساتھ ساتھ دنیا کے سارے اسباب بھی دیے, لیکن لوگوں نے کفر کیا, نافرمانی کی ہے, تو ان کو ہلاک کر چکے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ, ہم کر چکے ہیں تم جیسے لوگوں کو, تم ہم مشربوں کو, جن کے نقشے قدم پر تم چلتے ہو, ان جیسے لوگوں کو تم سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو ہے کوئی تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والا کہ ہم ساتھ دنیا میں تقوی کر رہا تھا, فرد کی زندگی گزار رہا تھا, شاہ رہا تھا, ساری چیزیں ان کے اختیار میں دکھائی دے رہی تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرنا اس طرح ہوا کہ دم بھر میں اسے تباہ و برباد کر دیا. تم بھی اللہ کی مخلوق ہو, تم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتے ہو. تم گزشتہ قوموں سے عبرت و نصیحت حاصل کرو. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, تو ہے کوئی تم میں عبرت و نصیحت حاصل کرنے والا. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ, اور ہر چیز جسے ان لوگوں نے کیا ہے وہ ریکارڈڈ ہے, وہ نام اعمال میں محفوظ ہے. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ, ہر چھوٹی بڑی چیز احاطہ تحریر میں, ضبط تحریر میں لکھی ہوئی ہے. انسان کا کوئی عمل یا انسان کی کوئی بات, جسے قول و فعل کہتے ہیں, جو کہا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریکارڈ کروایا, اور جو کیا اللہ اس کا بھی ریکارڈ کیا, یعنی آڈیو اور ویڈیو دونوں ریکارڈنگ والی اللہ کے پاس. فرشتے اللہ نے متعین کر دی, سے پہلے سورہ کامیاب کی بات, اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانَ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. دائیں بائیں دو فرشتے, انسان کی زبان سے کوئی بات نکلتی نہیں ہے, فوراً سے نوٹ کر دیتے ہیں. اور مشہور ہے, دائیں طرف اچھی بات لکھنے والے, بائیں طرف بری بات لکھنے والے, دائیں طرف اچھے اعمال لکھنے والے, بائیں طرف برے اعمال لکھنے والے. گویا اعمال ہم کرتے ہیں یا اپنی زبان سے کچھ بولتے ہیں, ہماری حرکتیں چاہے تنہائی میں ہو چاہے مجمع عام میں ہو, ہماری بولی چاہے چپکے سے ہو چاہے سب کے سامنے ہو, اچھی بری ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے انسانوں کے اعمال کا عملی ریکارڈ تیار کروا رکھا ہے. وجہ اس کی صرف اس لیے کہ کل میدان محشر میں کوئی انسان یہ نہ کہے کہ ہمارے کھاتہ میں کچھ چیز غلط کی گئی یا ہماری نیکیوں کو اڑا کے ادھر ادھر ڈال دیا گیا, کسی دوسرے میں دے دیا گیا. نہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی خیر ہوگا یا شر ہوگا, اچھا برا جو بھی عمل ہمارا ہوگا, انسان کل میدان محشر اس کو دیکھ لے گا کہ اس کے نام اعمال میں سب لکھا ہوا. انسان کو کبھی بھی انسان کی گردن میں پرچی لٹک نہیں دکھتی نہیں ہے. کل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا
سورہ کہف اس کا تذکرہ ہے کہ ہر انسان کی گردن میں ایک پرچی لٹکا کے جھول رہی ہو. ہم اسے قیامت کے دن کتابی شکل میں نکالیں گے. لو کتاب یہ نام اعمال تمہارا ہے اور پھر کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. لو اپنا کتاب چاہ یہ اپنا نام اعمال ادھر لے لو اور پڑھو اور اپنا فیصلہ کرو. دنیا میں کوئی لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا خود پڑھ لے گا. کسی کو پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسکول اور کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب ملے گی نام اعمال ملے گا خود دیکھیں خود پڑھ لیں گے اور خود فیصلہ کریں گے. انسان کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے جس نے کسی صغیرہ اور کبیرہ کو چھوڑا ہی نہیں ہے. چھوٹا بڑا گناہ ہو کسی کو نہیں چھوڑا, یا چھوٹا بڑا اچھائی ہو کسی کو چھوڑا ہی. ایسی کتاب انسان کے سارے معاملات ریکارڈڈ ہیں. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, آج کی اس دور میں سمجھنا بڑا آسان ہو گیا. آپ کے موبائل میں چھوٹا سا میموری کارڈ ہے. کتنا خطرناک یہ موبائل ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ جو ترقی یافتہ موبائل آپ کے پاس ہے اب اس کو لے کے جہاں جائیے پولیس وغیرہ کی جانب سے جو انکوائری ہوتی ہے پکڑ ہوتی کیسے؟ آپ فون لے کے جہاں جائیے وہ سب کچھ اس میں ریکارڈ ہو رہا ہے. سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. آپ نے کسی نصیب ادا کیا کسی دل لگی کی ہے الٹی سیدھی باتیں کی ہے وہ تو ریکارڈ ہو ہی نہیں. فوٹو آپ نے شیئر کیا تو ہو ہی رہا, ویڈیو کالنگ کیا تو ہو ہی رہا, سب ریکارڈ ہے. ابھی مودی نے جو اپنے وزیروں کے اور اپنے منسٹروں کے خلاف میں جو تیار کیا ہے وہ صرف اسی نے تیار کیا کہ ہم اس کی ایپوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں جہاں کوئی کرتے وہ کیا. یہ لے لو بابا وہ چیز آپ کے پاس موجود ہے. ابھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. موبائل گھاٹنے والا جانتا ہے ابھی اس موبائل کو لے کے یہاں آئے ہیں اس پہ ریکارڈ ہو گیا کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. اتنا دیر ہمارا درس ہوا ہے, اتنا دیر یہاں بیٹھے ہوئے تھے. شکل نہیں آئے کیونکہ آپ کا شکل اس میں نہیں آ رہا ہے بات ہے, لیکن سب کچھ اس کو پتا ہے. تو انسان کا تیار کرتا یہ معمولی سا موبائل جو 4G کا معاملہ ہے اور 5G اور 6G اور اس کا ہم کیا معاملہ ہے. یہ در حقیقت کہا جاتا ہے موجودہ دور کے ایجادات اور اکتشافات نے حقیقت پر سے پردہ ہٹا دیا ہے. جو چیزیں گزشتہ زمانے میں سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ آج کے دور میں آسانی سے وہ چیز سمجھی جا سکتی. اس لیے جہاں یہ آپ کے لیے سہولت کا سامان ہے وہی آپ کے لیے بڑی تباہی و بربادی کا سامان بھی ہے. اللہ نہ کرے کہ انسان کے عیوب کو ظاہر کر دیا جائے. اگر کوئی معلومات کرنا چاہے تو آسانی سے معلوم کیا سکتا ہے. اب دن بھر میں کہاں کہاں پہ قرآن کہتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ بِالزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. ہر وہ چیز جنہیں لوگوں نے کیا ہے وہ سب کتاب میں لکھ دیا گیا. اور ساتھ ساتھ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ, ہر چھوٹا بڑا وہ بھی سب نے تحریر میں لا دیا. اور اسی نام اعمال کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا. وہ آپ کو میموری دکھا دیا کرے گی. اور سے لوگ کہیں گے کہ ہم تو یہ کام نہیں کیا تھا. اسکرپٹ دکھتا بھی کل آپ کا ہاتھ گئے گا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. کل قیامت میں سے بولنے والے انسان کی تالا بندی ہو جائے گی, منہ بند. کون بولے گا؟ ہاتھ بولے گا, کان بولے گا, جسم کا حصہ حصہ رما بولے گا کہ فلاں کام فلاں وقت میں ہمارے جسم کے ساتھ اس نے کروایا تھا. ساری چیزیں ریکارڈ ہو گئی. پھر انسان خود ہی کہے گا لما شہدتم علینا, بھئی تم اپنے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ جاؤ گے جہنم میں تو سب میں جاؤ گے. ہاتھ کو پوچھے گا تم گواہی کیوں دیتے ہو؟ تو ہاتھ ٹانگ سے پوچھے گا تم گواہی کیوں دیتے ہو؟ جسم کا رواں سوال لگا تم گواہی کیوں دیتے ہو؟ چلو گے تو سر سے پیر میں جہنم میں سب جاؤ. جواب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء
جس اللہ نے ہر چیز کو بولنا سکھایا تھا وہی اللہ جب سے بلوا رہا ہے۔ باپ کی چمڑی سے بلوا سکتا ہے تو پہلے ریکارڈ کے لیے ایک پلاسٹک کا فیتا آتا تھا، اس پہ ریکارڈ ہوتا تھا، وہ ریکارڈنگ ملتی تھی، آپ کا جو کیسٹ چلتا تھا اس پہ لکھایا ہوتا تھا، اس پہ ایک طرح سے ریکارڈ ہو گیا۔ اب تو وہ چیز کچھ دکھتی اگتی نہیں ہے، ساری چیزیں آپ کی ریکارڈ ہو گئی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیا ہے کہ دنیا میں انسان اگر اب بھی نہ سمجھے تو کب سمجھے، لیکن اگر اب بھی نہ جاگے تو۔ اس لیے قرآن مقدس نے وعدہ کرا، انسان سے کہا کہ سنو، ہر چھوٹی بڑی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھوا دے رہا ہے اور تم اسی اعتماد سے تمہارے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ ان المتقین فی جنات و نہر، یہ مجرموں کا، کافروں کا، گناہگاروں کا تذکرہ ہوا۔ اب آگے اللہ دو آیت میں اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے کہ سنو، ان المتقین فی جنات و نہر، متقیوں پرہیزگار لوگ باغات میں، جنت میں اور نہروں میں، یعنی آرام اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کو اسباب وسائل فراہم کی جائیں گے، عطا کی جائیں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سچائی ہوں گے اور قدرت والے اللہ کے قرب۔ جہنم میں مشرکین جائیں گے، کفار جائیں گے، مجرمین جائیں گے، گنہگار جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقہ قرآن مقدس میں بطور خاص رہا ہے۔ جب مجرموں کا تذکرہ کرتا ہے تو وہیں اچھے اعمال کرنے والے محسنین کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ جہاں کفار کے انجام وقت کا تذکرہ کرتا ہے، اہل ایمان کے اچھے نتیجے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ تو کہا مشرکوں کا، مجرموں کا حال یہ ہے کہ وہ عذاب سے دوچار دنیا میں ہوئے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ مجرموں کا حال یہ ہے تو مسلموں کا اور متقیوں کا، پرہیزگاروں کا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بندوبست کیا ہے، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے اور نہروں کے نیچے بیٹھے، نہروں میں، نہروں کے کنارے بیٹھے آرام و سکون کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ فی مقعد صدق، وہ سچائی کا مقام ہے، وہاں جھوٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ سب بات دکھا دیا اور وہاں کے تو کچھ نہیں ملا، نہیں، حقیقت میں بات ہے، حقیقت میں آرام کی جگہ ہے، حقیقت میں ساری چیزیں آپ کو ملے گی، کیونکہ وہ سچی جگہ ہے اور سچائی کی خوشخبری آپ کو سنائی جائے گی۔ سچے انداز میں سچے لوگ وہاں رہیں گے اور سب سے بڑھ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش یہ ہوگی، ان ملیک مقتدر، صاحب اقتدار، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کی قربت آپ کو نصیب ہوگی، اس کی رضامندی آپ کو مل جائے گی۔ تو متقیوں پرہیزگار کے لیے جنت ہے، اس کے برخلاف لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ فیصلہ کرنا ہمارے لیے ہے۔ یہ 4 سے 5 بار قرآن مقدس میں کہا فہل من متقی، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو سورہ قمر کے ذریعے سے انسان کے وجدان کو جوڑ کر عبرت و نصیحت حاصل کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ پھر بھی انسان عبرت و نصیحت حاصل نہیں کرتا ہے تو سوائے اپنا نقصان کرنے کے کسی اور کا نقصان نہیں کرے گا۔ اللہ ہم نے آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر سورۃ القمر ختم ہوئی، انشاءاللہ آئندہ سورہ رحمان کی تفسیر اور اس کا ترجمہ